السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم الى درس الحدیث من جدید ایها الطلاب الکرام، بارک اللہ وحیاکم اللہ وکرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا، داعین اللہ جل شانہ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب سهل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ عزیز طلبہ، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 29 29واں سبق آپ کے سامنے موجود ہے، اور جو احادیث آج کے اس سبق کے حوالے سے ہمارے در مطالعہ ہیں وہ آپ کے سامنے ریٹن ہیں 3104 سے لے کر 3116 تک۔ انشاءاللہ ہم براہ راست کتاب سے پڑھتے ہیں اور آتے ہیں، جیسا کہ آپ کو علم ہے گزشتہ اسباق کے حوالے سے کہ یہ کتاب نکاح کے سلسلے میں ابواب اور ان کے تحت دی گئی فصول ہیں، اور نکاح کے سلسلے میں ہی یہ مسائل و احکام پر مشتمل احادیث بڑی اہم ہیں ہماری جو زندگی ہے، عملی زندگی اس حوالے سے، شرعی رہنمائی اور اس اعتبار سے، تو اس لیے آتے ہیں براہ راست کتاب سے۔ ہم آج کی حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ کون سی حدیث ہے، اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ احادیث جو ہم نے پچھلے گزشتہ کل کے سبق میں مطالعہ کی تھی ان کا موضوع بھی آپ جانتے ہیں، وہ یہی تھا کہ جس عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا جائے تو آیا کیا مرد جو ہے اس سے دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا، اور اس کی اہمیت کتنی ہے شریعت میں، اس کے کیا فوائد ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمارے پاس یہ حدیث ہے آج جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے قال، وہ کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان نذر الفجاعتی، اچانک پڑ جانے والی نظر کے بارے میں نے پوچھا۔ فامرنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، ان اصرف بصری، کہ میں اپنی نظر کو پھیر لوں، ہٹا لوں۔ تو اچانک پڑ جانے والی نظر جو ہے وہ معفو عنہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو عزیز طلبہ، یہ نظر الفجاعت، اس کا مطلب یعنی اچانک نظر کا پڑ جانا، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ یہ معاف ہے، اور باقی اس کو باقاعدہ ارادتاً دوبارہ نظر کو لوٹانا اور دیکھنا، یہ اس پر مواخذہ اور پکڑا، جیسا کہ آگے حدیث آ رہی ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، مروی ہے، قالا، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان المرأۃ، کہ بے شک عورت، تقبل، آتی ہے، فی صورت الشیطان، شیطان کی شکل میں، صورت میں، وتدبر، اور جاتی ہے، فی صورت الشیطان، شیطان کی ہی صورت میں۔ تو یہ اس کا آنا جانا۔ اذا احدکم اعجبت المرأۃ، اگر، تو جب تم میں سے کوئی ایک، جب اسے تعجب میں ڈالے کوئی عورت، اچھی لگے اس کو کوئی عورت، فواقعت فی قلبہ، تو وہ واقع ہو جائے عورت اس کے دل میں، بیٹھ جائے، در کر جائے، تو فلیعمد امرأتہ، تو اسے چاہیے کہ فوراً وہ قصد کرے اپنی حلال بیوی کا، اپنی گھر والی کا وہ قصد کرے، فلیواقعھا، اور پھر اس کے ساتھ وہ صحبت کرے، مجامعت کرے، فإن ذلک یرد ما فی نفسہ، تو بے شک یہ جو اسے خیال آیا تھا اس عورت کا جو کہ اس کی اپنی بیوی نہیں تھی، تو اسے نظر پڑی تھی اس پر اور اس کے دل میں اس کا بھی خیالات تھے، تو یہ سارا معاملہ جو ہے یرد ما فی نفسہ، اس کو ختم کر دے گا، مٹا دے گا، ریموو کر دے گا جو اس کے دل میں آیا ہے اس عورت کے بارے میں۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے مطلب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بے پردہ عورت کے خطرات کس قدر زیادہ ہیں جب وہ آتی ہے جاتی ہے، تو سے مراد ان المرأۃ تقبل فی صورت شیطان وتدبر فی صورت شیطان، تو یہ سے مراد ہے وہ کہ جو بے حجاب عورت بے پردہ ہو کے نکلتی ہے نمود و نمائش کے لیے، اور پھر وہ اپنی چال ڈال میں اس طرح متوجہ کرتی ہے، تو ظاہر ہے کہ جب کوئی مرد اس کو دیکھے گا اس پہ ناگاں
ہاں جی، تو اس پر ناگہاں اس کی نظر پڑے گی ایک غیر مرد کی، تو اس کے دل میں تو خیال آنا لازمی امر ہے کیونکہ وہ مرد ہے، تو اس لیے شریعت نے اس کا حل سلوشن بتا دیا۔ تو ایسا ممکن ہے، ہو سکتا ہے، اور یہ نیک لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ایسے ضروری نہیں۔ اور یہ عہد رسالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی ہے صحابہ کرام کو اور اپنی امت کو، تو اس کا سلوشن جو ہے وہ بتا دیا ہے۔ تو جہاں تک نیک اور پاکیزہ عورتیں جب باہر بھی نکلیں تو ان کا آنا جانا جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ انہیں دیکھ کر لوگ جو ہیں وہ شرماتے بھی ہیں، بچتے بھی ہیں، اور حیا بھی کرتے ہیں انہیں دیکھ کر، پردے میں ان کا اثر یہ ہوتا ہے اچھا مثبت۔ قرآن مجید میں جن کے بارے میں فرمایا ہے نا کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ، تو یہ فرما بردار نیک پاکیزہ عورتیں جو ہیں وہ اللہ نے جن چیزوں کا انہیں حکم دیا ہے حفاظت کا، وہ اس کی حفاظت کرتی ہیں۔ دوسرا ہے کہ یہ بھی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ایک مرد ہو جوان یا ایک عورت ہو تو اس کے لیے شیطانی ہتھکنڈوں سے محفوظ رہنے کے لیے ایک شرعی نکاح جو ہے وہ بہت بڑی ایک نعمت ہے اور بہت بڑا ذریعہ ہے شیطانی عملوں اور ہتھکنڈوں سے بچنے کا۔ گویا کہ وہ محسنہ کلوں میں بند ہو جاتے ہیں شادی شدہ جو پاکیزہ لوگ ہیں۔ الفصل الثانی، دوسری فصل ہے اس حدیث میں، دوسری فصل الفصل الثانی، دوسری فصل اس باب کی، اس میں حدیث ہمارے پاس آئی ہے جابر رضی اللہ عنہ سے، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا خطب احدکم المرأة، جب تم میں سے کوئی عورت جب تم میں سے کوئی خطبہ منگنی کے لیے منگنی کے لیے پیغام بھیجے، المرأة کسی عورت کو، فإن استطاع، تو اگر وہ طاقت رکھتا ہو، ان ينظر الى ما يدعوه الى نکاحها، کہ وہ اگر طاقت رکھتا ہو کہ وہ دیکھے الى ما يدعوه، اس عورت کی صفات، جسمانی صفات یا جسمانی خد و خال کی جانب جسے اس کا تقاضا ہے، اس کا نکاح جس کا تقاضا کرتا ہے، نکاح جس چیز کو دیکھنے کا تقاضا کرتا ہے، تو اس طرف دیکھنے کی اگر وہ طاقت رکھتا ہو، یعنی ایسے امکان ہو یا ایسا ماحول ہو یا ممکن ہو، تو فلیہ فالتو سے چاہیے کہ وہ ایسا کر لے اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو، جن چیزوں کے بارے میں ضرورت ہو اس عورت میں، وہ دیکھنے کے لیے ضرورت محسوس کرتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اسے دیکھ لے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے حدیث، ٹھیک ہے جی۔ اس میں جو حکم ذکر ہوا ہے اس پر بھی عمل ہونا ایک باعث فائدے مند ہے بہت زیادہ، کیونکہ اس پر جب عمل ہوگا اور وہ لوگ جو اس پر عمل نہیں کریں گے تو ان کے دونوں کے درمیان جو ازدواجی زندگی ہے، دونوں خاندانوں کے درمیان ان میں نمایاں فرق محسوس ہوگا، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں مرد کے لیے، میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ دونوں طرف سے اجازت ہونی چاہیے۔ اگر ایک طرف سے جہاں مرد کے لیے اجازت ہے وہاں عورت بھی اگر ضرورت محسوس کرتی ہو تو وہ بھی مرد کو دیکھ سکتی ہے۔ اصل میں عزیز طلبہ، حدیث میں مرد کے لیے جو بار بار ذکر آتا ہے کہ وہ عورت کو اگر چاہے تو دیکھ لے نکاح سے پہلے یا شادی سے پہلے، تو وہ اس لیے اغلبیت کی بنا پر ہے۔ میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے واللہ عالم کہ حدیث میں مرد کے لیے عورت کو دیکھنے کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اکثر و بیشتر ایسی ضرورت اور تقاضا مرد کی جانب سے ہوتا ہے، عورت کی جانب سے نہیں ہوتا۔ عورت میں اللہ نے طبعاً حیا اور شرم رکھا ہے، اور اس لیے یہ کام اس کے والدین سر انجام دیتے ہیں، اور پھر وہ اپنے بیٹی سے یا بچی سے گفتگو بھی کر لیتے ہیں، تو بیٹی جو ہے اس کو ان پر اعتماد بھی ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر ایسے ہی چلتا ہے۔ تو اگر ضرورت محسوس نہ ہو تو ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر مرد بھی کہہ دے مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے والدین پر ان کو اعتماد ہو، یقین ہو، بھروسہ ہو، اور دینداری میں خاص طور پر اسے اطمینان ہو، تو پھر کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر
جیسا کہ آج کل نکاح لوگ کرتے ہیں شادیاں، اس میں بہت زیادہ فراڈ نکل آتے ہیں. بلکہ پچھلے دنوں میں نے ایک پوسٹ میں بلکہ خبر آئی ہے، پوسٹ نہیں بلکہ خبر ہے، اخبارات میں بھی آئی ہے. وہ ایک آدمی ہے، اس نے کوئی 20 نکاح کیے، اور وہ گروپ تھا پورا ایک، تو وہ گینگ تھا وہ، جو کہ معصوم اور سادہ لوگ ان کے پاس آتے، ان کو ان کے ساتھ ان کی بچیوں سے بیاہ رچاتے، نکاح کرتے، اور پھر ان کو لوٹتے، پیسے لیتے، لے کر وہ کہیں سے غائب ہو جاتے. پھر تو اس طریقے سے جو 20ویں بیوی ہے وہاں اس نے اس کو پکڑا کسی طریقے سے. اس قسم کے ہمارے معاشرے میں بلکہ دنیا میں ہر جگہ یہ معاملات ہیں. جب ہم شریعت سے منحرف ہوں تو اس قسم کے ہمیں نتائج دیکھنا پڑتے ہیں. لیکن ہم غیرت کے پیچھے نا، ہم جہاں غیرت کرنا ہوتی ہے وہاں کرتے نہیں، اور جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں ہم بہت غیرت مند بن جاتے ہیں. تو یہ اگر ضرورت محسوس ہو، اجنبی لوگ آج کل بالکل کسی کو نہ جانتے ہوتے ہیں نہ دیکھتے ہوتے ہیں، اچانک دنوں میں جی لڑکا باہر جا رہا ہے، جی بس جی منگنی کرو، اور کل آج منگنی، کل جی اس ہفتے میں بیاہ. وہ مرد اور عورت تو بےچارے دور کی بات ہے، والدین اور رشتہ دار بھی وہ ایک دوسرے ان کے بچوں کو نہیں دیکھ پاتے کہ وہ کیسے ہیں. ایون ان کی اصل شکلوں سے بھی وہ اچھی طرح واقف نہیں ہو پاتے کہ نکاح ہو جاتا ہے، اور بس پھر بعد میں ہو جاتی ہیں شروع شکوک و شبہات، اور اس کے نتائج سامنے بڑی جلدی آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو شریعت نے چیزوں کا لحاظ رکھا ہے. شریعت سب سے زیادہ خیر خواہ ہے اپنی ماننے والوں کی. اللہ اکبر کبیرہ. تو میں کہتا ہوں کہ اگر عورت بھی محسوس کرتی ہو کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں، تو بالکل اس کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ بھی دیکھے اپنے والدین یا رشتہ داروں کی موجودگی میں، وہ ایک دوسرے کو دیکھیں، ملیں، بات بھی کر لیں، اور جسمانی جو ہیں اعضاء وغیرہ پارٹس، وہ بھی وہ دیکھنے کا علماء نے تو یہاں تک، جیسا کہ اوپر حدیث ہم نے پڑھی، الی ما یدعو الیہ نکاح، جیسے کہ الفاظ ہیں نا، یہ الفاظ جو ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ دیکھو، ان ینظر الی ما یدعوہ الی نکاحہا، الی ما یدعوہ الی نکاحہا سے مراد ہے عورت کی شکل و صورت وغیرہ، اس کے خد و خال، اس کی جسمانی کیفیات وہ دیکھ سکتا ہے مرد، اور اسی طرح جو عورت ہے وہ بھی دیکھ سکتی ہے. تو بہرحال اس میں ہمیں تنگ دستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. آگے ہمارے پاس حدیث نیکسٹ ہے 3107. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے قال، وہ کہتے ہیں خطبت امراتن، میں نے منگنی کی ایک خاتون سے. ٹھیک ہے، کیا مطلب خطبت امراتن؟ تو مراد منگنی سے مراد ہوتا ہے نکاح کا پیغام، اصل میں جس کو ہم منگنی کہہ کہ کوئی نشانی ڈال دیتے ہیں یا کوئی انگوٹھی وغیرہ، تو وہ منگنی ہوتی ہے نکاح سے پہلے. تو اصل میں یہ پیغام نکاح ہوتا ہے خطبت امراتن. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ خطبت امراتن، میں نے نکاح کا پیغام بھیجا ایک عورت کو. فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہادی برحق تھے سبحان اللہ سمت کے، انہوں نے مجھے فرمایا، یعنی فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل نظرت الیہا، کیا تو نے اس کی جانب اچھی طرح دیکھ لیا ہے؟ حل نظرت الیہا، کیا تو نے اس کی جانب اچھی طرح دیکھ لیا ہے؟ قلت، تو میں نے کہا لا نہیں. قال فانظر الیہا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دیکھ لو. فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، کیونکہ یہ بات یعنی اس کو دیکھنا جو ہے آپ کے لیے یہ زیادہ مناسب ہے اس اعتبار سے کہ ان یؤدم بینکما، کہ تم دونوں کے درمیان محبت قائم رہے، محبت زیادہ ہو، محبت قائم رہے. ٹھیک ہے نا، ان یؤدم بینکما. رواه احمد و ترمذی و النسائی و ابن ماجہ و الدارمی. امام احمد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ماجہ، امام دارمی نے اپنی کتب سنہ میں اسے ذکر کیا ہے، اتنے محدثین نے. تو یہ حدیث جو ہے یہ ہاں جی اس کی سند صحیح ہے. ٹھیک ہے جی، سند کے اعتبار سے صحیح ہے. اور حدیث میں الفاظ فَإِنَّهُ أَحْرَىٰ أَن يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا، اس کو انڈر لائن کیجئے. اس کا ترجمہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کیونکہ دیکھنا زیادہ مناسب ہے کہ تم دونوں کے درمیان محبت ڈال دی جائے یا باقی رکھی جائے. ٹھیک ہے، تو یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابن ماجہ
رحمہ اللہ نے اس حدیث کو زیادہ تفصیل سے ذکر کیا ہے. آگے بھی انہوں نے الفاظ ذکر کیے ہیں کہ سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر اپنی موافقت کا حال اس عورت سے بیان کیا. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بات یہ کہی تو حضرت مغیرہ بن شعبہ گئے اس خاتون کے پاس اور انہیں جا کر یہ بات بتائی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ اس کو دیکھ لو. تو وہ عورت فوراً خاتون تیار ہو گئیں، راضی ہو گئیں. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کیا تھا ویسا ہی ہوا، یہ جیسے فرمایا تھا. اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری اپنی بیوی کے ساتھ بڑی موافقت قائم رہی. آگے آتے ہیں، حدیث ہے نیکسٹ ہمارے پاس 3108 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے. قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امراتن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا، فعجبت ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اچھی لگی، وہ عورت بھا گئی آپ کو. ذرا دیکھیے عزیز طلبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس دیکھیے ذرا، اور ایمان و تقویٰ کی جو انتہا ہے، پیک ہے پیغمبر پاک امام الانبیاء کی. لیکن چونکہ آپ بشر تھے اور بشر کی بھی انتہا میں تھے، یعنی ایک پراپر جو مکمل ایک بندہ ہے اللہ کا، عبداللہ، انی عبداللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کہتے ہیں پنگوڑے میں انی عبداللہ. اور اس طرح سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ وانہ لما قام عبداللہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدہ. تو عبد جو ہے یہ مکمل پراپر جو ایک اللہ کا بندہ اور غلام جو بشر ہوتا ہے، اور وہ پیغمبر ہے جو پیک پہ ہوتا ہے انتہا پر ہر اعتبار سے، کہ جو بشری تقاضے ہیں اس میں بھی وہ انتہا میں ہوتا ہے اور ایمانی اعتبار سے بھی. لیکن اللہ نے اس کو چن لیا ہوتا ہے اور برگزیدہ بنا کر، ہدایت کا سرچشمہ بنا کر وہی اس کے پاس آتی ہے اور روح الامین اس کے پاس آتے ہیں، فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، تو یہ مقام اسے ملتا ہے. لیکن ہوتا ہے بشر کی بشری تقاضوں میں بھی وہ انتہا میں ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایمان میں بھی اور روحانی قوتوں اور طاقتوں میں بھی وہ آگے ہوتے ہیں. اس لیے دیکھیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار آتا تو اس وقت عام آدمی اس کو برداشت نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تو وہ اگر کوئی عام آدمی پر ہو جاتا تو وہ چند لمحے بھی نہ زندہ رہ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دیا گیا بکری کا، عام آدمی اگر ہوتا تو اسی وقت پھڑک پڑتا، بلکہ ایک صحابی جو ہے وہ شہید بھی ہو گیا اس کے اثرات سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ قوتیں اور طاقتیں دی گئی تھی انتہا درجے کی، اور پھر جب آپ معراج پہ گئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم مبارک جو ہے وہ چاک کیا گیا، اور اس میں اور زیادہ ایمانیات اور قوتیں اور طاقتیں بری گئیں. سونے کے تشت میں جو ایمانی حلاوتیں تھیں وہ ڈالی گئیں اس میں، اور زمزم سے دھویا گیا. یہ ساری چیزیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بشری تقاضے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک پیغمبر جو کہ ہم میں سے ہی تھا، بشر ہی تھا، انسان ہی تھا، وہی انسانوں کے لیے اسوہ بن سکتا ہے، ماڈل بن سکتا ہے. کوئی اور غیر انسان تو ماڈل بن ہی نہیں سکتا. ماڈل کیسے بن سکے گا جب اس کے عمل ہی جو ہیں وہ کچھ دوسری مخلوق کے ہوں گے؟ تو جبریل ہمارے لیے ماڈل نہیں بن سکتے، جنات ہمارے لیے ماڈل نہیں بن سکتے، کوئی اور مخلوق ہمارے لیے ماڈل نہیں بن سکتی. ماڈل بنے گا تو وہ یہی جو کہ بشر تھا، جو کہ اصل بشر تھا، بشر کی اولاد، اور آگے اس سے آگے بشر پیدا ہوئے، اولادیں آپ کی بچیاں، اور پھر ان کی شادیاں بھی بشر کے ساتھ ہوئیں، پھر آگے ان کی اولادیں بشر تھیں. تو یہ تقاضے، ان سارے حقائق کے باوجود میں حیران ہوں کہ بعض لوگ جو ہیں برسر ممبر ان حقائق کا انکار کرتے اور اپنی دکانیں جو ہیں وہ چلاتے اور اپنے جو ہیں وہ سٹیج سجاتے ہیں. والیاذ باللہ، انسانی حقوق جو ہیں اللہ کے حقوق وہ ان کو دے دیتے ہیں، بانٹ دیتے ہیں ان میں، کہ وہ کوئی ایسی مخلوق تھے والیاذ باللہ کہ جو ایک ایسی مخلوق تھے جو کہ انسانوں سے ہٹ کے تھے وہ. تو دیکھیے ذرا یہ حدیث، اگرچہ یہ حدیث جو ہے اس کی سند تو اتنی سکہ نہیں، لیکن بالکل ایک صحیح مسلم کی حدیث بھی انہی الفاظ میں اور اسی معنی میں موجود ہے.
جس میں صرف فرق اتنا ہے کہ آپ کی جو زوجہ محترمہ تھیں وہ یہاں ذکر ہوا ہے. آگے پڑھتے ہیں پہلے حدیث کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک خاتون کو، عورت کو، اجنبی عورت تھی. فاعجبت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اچھی لگی. فاتا سودا تھا، تو آپ نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ آئے، تشریف لائے سودا ام المومنین رضی اللہ عنہا کے پاس. وہی تصنع طیبا، وہ اس حال میں کہ وہ اس وقت خوشبو تیار کر رہی تھی. وعندها نساء، وہ بیچتی ہوگی، خوشبو تیار کر کے عورتوں میں بانٹتی ہوگی، بیچتی ہوگی. وعندها نساء، اور ان کے پاس اور بھی خواتین یا عورتیں تھیں. فاخلینہ، تو ان عورتوں نے جب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت محسوس کر رہے ہیں تو انہوں نے ان کو تنہا کر دیا، حضرت سودا رضی اللہ عنہ کو اکیلا تنہا چھوڑ دیا، یعنی وہ چلی گئیں، آگے پیچھے ہو گئیں. فقضى حاجته، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضرورت کو پورا کیا. ثم قال، پھر فرمایا. اب دیکھیے اصل بات جو تھی وہ یہ ہے، اب یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ماڈل، اسوہ حسنہ. ایما رجل، جون سا بھی آدمی، را امراتن، جون سا آدمی بھی را امراتن، جو دیکھتا ہے یا دیکھے عورت کو، تو جو اس کو وہ اچھی لگے، فلیقم الی اہلہ، تو اسے چاہیے کہ وہ آئے اور اپنے اہل یا بیوی کی جانب آئے. فإن معها مثل الذی معها، کیونکہ اس کی بیوی کے پاس بھی سب کچھ وہی ہے جو اس کے پاس تھا. تو بالکل صحیح بات ہے، خلقتاً سب خواتین عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں. بعض دفعہ معمولی رنگ کا یا خد و خال کا یا نقوش کا فرق ہوتا ہے، باقی جو معاملہ ہے وہ سب اللہ نے سب کو ایک ہی خلقت میں کی طرح کا پیدا کیا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی اس کو. رواہ الدارمی، امام دارمی نے سے روایت کیا اس حدیث کو. اور سن لیجئے، یہ حدیث جو ہے اس کی سند تو ضعیف ہے، اس لیے کہ ابو اسحاق عنہ ہے، جبکہ عبداللہ بن حلام کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا، جو کہ مجہول الحال ہے. ٹھیک ہے جی، مجہول راوی ہے. لیکن اس کے ساتھ جیسا کہ میں نے بات کہی ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ کی حدیث نمبر 1403 صحیح مسلم میں، حدیث نمبر 1403 اس سے ہمیں بے پرواہ کر دیتی ہے، مستغنی کر دیتی ہے. اس لیے کہ اس حدیث میں صرف یہ الفاظ ہیں کہ عطا زینب بدل سودا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے پاس، ام المومنین زینب کے پاس تشریف لائے، اس وقت آئے تھے، حضرت سودا کے پاس نہیں. صرف اتنا فرق ہے دونوں حدیثوں میں، باقی صحیح مسلم کی حدیث بھی بالکل اسی طرح ہے. تو جیسا کہ یہ میں نے بات کہہ دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت کا اچھا لگنا، میں ریپیٹ کرتا ہوں، بے مقتضائے طبیعت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے جس سے آپ مبرہ نہیں تھے. اور اس میں ایک یہ بھی حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کا اس عورت پر واقع ہونا یا پڑنا بھی ایک شرعی حکم کا سبب بن گیا، جو بعد میں آپ نے بات فرمائی، سولوشن اور اپنی امت کو ہدایت کی فرمائیے. اور یہی امت کے لیے سب سے بڑا احسان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ممکن تھی، آپ کی پیروی ممکن تھی، کیونکہ آپ بشر تھے. اور اس کو اللہ نے بہت بڑا احسان ذکر کر کے بیان کیا ہے کہ آپ کے پاس جو نبی میں نے بھیجا ہے وہ آپ میں سے ہی ہے. یہ بہت بڑا احسان ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. آگے فرمایا کہ اس لیے کہ غیر انسان میں ایک انسان کے لیے اسوہ حسنہ ممکن نہیں. جیسے بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں بھولنا بھی امت کے لیے ایک رہنمائی بن گیا تھا. حکمت یہ تھی کہ امت کو سجدہ صاحب کے مسائل سے آگاہ کیا جائے. تو آپ بھولتے بھی تھے نماز میں، آپ بہت بھولے، 2 بار مکمل 2 کی بجائے 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھی اور باہر آ گئے، باہر تشریف لائے. 2 بار واقعہ ہوا ایسا. پھر آپ نے جو عمل فرمایا اس سے امت کو یہ رہنمائی ملی کہ سجدہ صاحب یا اگر بھول جائے آدمی تو پھر کیسے اس پر عمل ہوگا، اس کا سلوشن کیا ہے. آگے ہمارے پاس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، مرفوع اللہ کے نبی سے روایت کرتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا المرأۃ عورۃ، کہ عورت پوری کی پوری پردہ ہے، عورت ہے. المرأۃ عورۃ، اللہ اکبر. فإذا خرجت، تو پھر جب وہ نکلتی ہے، یعنی جب وہ بے پردہ ہو کر نکلتی ہے مراد، تو استشرف الشیطان،
جی عزیز طلبا، ہم حدیث پڑھ رہے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، قال یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی سے مرفوع بیان کر رہے تھے، قال آپ نے فرمایا المرأۃ عورۃ، کہ عورت پوری کی پوری پردہ ہے، فإذا خرجت، جب وہ نکلتی ہے یعنی بے پردہ ہو کر نکلتی ہے پردہ اتار کے، استشرف الشیطان، تو شیطان اس کو مزین آراستہ و پیراستہ کر کے پیش کرتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس کی طرف جھانکیں اور وہ اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہوں۔ رواہ ترمذی، امام ترمذی نے سے روایت کیا ہے۔ تو مراد یہاں بے پردہ عورت ہے، پردے والی نہیں۔ تو حدیث کی سند ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں قتادہ مدلس اور نانن موجود ہے۔ حدیث میں الفاظ استشرف الشیطان کا مطلب شیطان اسے مزین اور خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ باقی اس کے اگرچہ اس کی ضعف کی طرف اہل تحقیق نے رہنمائی کی ہے، لیکن بہرحال یہ بات اپنی جگہ پہ بجا ہے، جو کہ حدیث میں مذکور یا ذکر کیا گیا ہے معنی اور مفہوم یا موضوع، وہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بے پردہ عورت کیا ہے، اس کو شیطان سے تعبیر کیا گیا، اس سے پہلے بھی حدیث گزری ہے، وہ شیطانی عمل ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے نیکسٹ 3110 قریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ علی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا، یا علی و اے علی، لا تطفئ نظرۃ نظرۃ، کہ مت پیچھے لگا ایک نظر کے دوسری نظر، ایک نظر کے بعد دوسری نظر کو اس کے پیچھے نہ لگا۔ فإن لک الأولیٰ، بے شک تیرے لیے پہلی نظر تو جائز ہے، ولیست لک الآخرہ، اور جب کہ تیرے لیے دوسری نظر جو ہے وہ جائز نہیں۔ تو جیسا کہ پہلے ذکر آیا اس بات کا کہ پہلی نظر جو ہے فإنما لک الأولیٰ والثانیہ، یہ بھی الفاظ آئے ہیں کہ اگر ایک غیر ارادی طور پر نظر پڑ جائے ناگہاں اتفاقی، تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں، انسان کو چاہیے کہ وہ فوراً اپنی نظر کو پھیر لے اور اس کے بعد دوبارہ جو نظر پھیرے گا تو وہ قصداً یا ارادتاً لوٹائے گا دیکھنے کے لیے، تو اس پر مواخذہ ہے، پہلی نظر پر مواخذہ نہیں۔ رواہ احمد و ترمذی و ابو داود۔ حدیث کی سند ضعیف ہے، شریک القاضی انان بھی ہے، اور امام حاکم کے ہاں اس حدیث کا ایک شاہد بہرحال موجود ہے، اور حدیث جو ہے تقریباً ضعف اتنا شدید نہیں کہ اس کو ہم اگنور کریں، ویسے بھی اس کا موضوع جو ہے اس کے اندر مذکور ہے وہ صحیح ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اور حدیث میں الفاظ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَىٰ سے مراد غیر ارادی طور پر نظر ہے، نظر کا غیر ارادی، جان بوجھ کر نہیں۔ آگے آتے ہیں، نیکسٹ حدیث ہے 3111 وعن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر بن شعیب سے روایت ہے، وہ اپنے باپ سے، اور اس کے باپ ان کے والد جو ہیں وہ اپنے دادا سے، اور ان کے دادا رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً ذکر کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا زوج احدکم عبدہ امتہ، کہ جب تم میں سے کوئی ایک نکاح کروا دے اپنے غلام کا اپنی ہی لونڈی کے ساتھ، مالک ایک ہے اور غلام بھی ہے اس کا اور لونڈی بھی ہے، تو مالک آپ خود ان دونوں کا آپس میں نکاح کرا دیتا ہے، اذا زوج احدکم عبدہ امتہ فلا ينظرن الى عورتها، تو پھر اس کے بعد مالک کو یہ اجازت نہیں کہ وہ اس کے سطر کو دیکھے، یعنی اس اپنی لونڈی کے سطر کو دیکھنے کی پھر اس کو اجازت نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ اس کا جو اس نے تعلق قائم کروا دیا ہے اس کے خامد کے ساتھ، اس کی لونڈی کے ساتھ، تو اس کا اب خامد اور بھی ہے۔ فی روایت، اور ایک روایت میں ہے فلا ينظرن الى ما دون السرۃ وفوق الرکبۃ، تو وہ پھر مالک جو ہے وہ ہرگز نہ دیکھے الی ما دون السرۃ، زیر ناف اس اپنی لونڈی کو، وفوق الرکبۃ، اور گھٹنوں سے اوپر، یہ سب اس کا سطر ہے۔
تو سطر جو ہے اس پر بھی وہ مالک کو اجازت نہیں کہ وہ دیکھے۔ اس حدیث کے مطابق روا ابو داود ہے، امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو ما دون السرہ و فوق الرکبہ، اس کا ترجمہ کہ زیر ناف اور گھٹنوں سے اوپر، ناف سے نیچے اور گھٹنوں سے اوپر کے حصہ کو وہ نہ دیکھے۔ حدیث کی سند صحیح ہے، حسن ہے، 3111 کی سند کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے، حسن درجے کی ہے۔ بہرحال اس کا تعلق جو ہے اس وقت تھا جب کہ غلام تھے، زر خرید، آج اس کا تصور نہیں ہے، نہ اس کی ہمیں ضرورت ہے اس حدیث کے مسئلے مسائل میں الجھنے کی۔ وہ آگے آتے ہیں، حدیث ہے 3112 ون جرحد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما علمت ان الفخذ عورۃ، کیا تو نے نہیں جانا اس بات کو کہ یہ جو ران ہے یہ سطر ہے، عورۃ یعنی سطر ہے، یہ وہ چیز ہے، وہ حصہ جسم کا جس کو دیکھنا جائز نہیں ہے محرم کے لیے بھی۔ سطر وہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے وہ چیزیں جو حجاب والی ہوں، حجاب جیسے حجاب اور پردہ، اور ایک ہے سطر۔ تو سطر جو ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ محرم بھی اس کی طرف جو بالغ ہوتے ہیں، محرم بلوغت کو پہنچے ہوئے، وہ بھی سطر کی جانب نہ دیکھیں، بلکہ عورت کے سطر کو بھی نہ دیکھے، مرد کے سطر کو نہ دیکھے، اور کوئی بھی بالغ جو ہے وہ بالغ کے سطر کو نہ دیکھے سوائے بچے کے جو بالکل نابالغ اور ان چیزوں کے بارے میں نہ آشنا ہو۔ روایت ترمذی و ابو داود، امام ترمذی نے اسے روایت کیا اور امام ابو داود نے بھی اس کو روایت کیا اس حدیث کو۔ تو یہ حدیث بھی مرتبہ کے اعتبار سے حسن ہے، یعنی صحیح ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ حدیث میں الفاظ ان الفاظ عورت، ان کا مطلب ہے بے شک ران پردہ ہے، ران جو ہے وہ پردہ ہے۔ تو اس بارے میں بہرحال اہل علم میں اختلاف ہوا ہے کہ ران کو ہم سطر میں شامل کریں کہ نہیں کریں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ران کو سطر میں داخل ہونا اس کو ادرو احتیاط کے لیا ہے۔ وان جرحۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اما علمت ان الفخذ عورۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جرحت، کیا تو نے نہیں جانا کہ بے شک جو ران ہے وہ پردہ ہے، یعنی سطر ہے، اس کو دیکھنا جائز نہیں۔ تو میں نے کہا کہ اس بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ران کو سطر میں داخل کرنا یہ ادرو احتیاط کے کہا ہے کہ اس پر واجب نہیں، دیکھنا بہرحال اگر نظر پڑ جائے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں جو متفق علیہ ہے، صاف وہاں ذکر اس بات کا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما دونوں آئے تھے، باری باری تشریف لائے، تو آپ نے اپنی رانوں کو کھولے رکھا، اور جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ تو بہرحال اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ران سطر ادرو احتیاط کے ہے، کہ اگر آدمی اس کو چھپائے رکھے تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن یہ اس کے لیے ہے نا جو محرم کے لیے، غیر محرم کے لیے تو ران جو ہے وہ عورت ہو یا مرد تو اس سے چھپانا ہی بہتر ہے، بہت ضروری ہے چھپانا۔ اچھا، یعنی پردہ تو باہر ہے، سطر نہیں ہے، تو پردہ اور سطر میں فرق کرتے ہیں بعض۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 3113، وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له، کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یا علی لا تبرز فاخدک، کہ مت ظاہر کیجئے اپنی پنڈلی کو، اپنی ران کو مراد ہے، کہ اپنی ران کو نہ ظاہر کیجئے، تم اپنی ران کو ظاہر نہ کیا کرو، یعنی ننگا نہ کیا کرو، ظاہر نہ کیا کرو۔ ولا تنظر الی فاخذ حی ولا میت، اور نہ کسی زندہ اور نہ کسی مردہ کی ران کو دیکھو۔ رواه ابو داود و ابن ماجہ، یہ بھی اسی مفہوم کی حدیث ہے، امام ابو داود اور امام ابن ماجہ نے اسے روایت کیا ہے۔ تو یہ بہرحال حدیث جو ہے انتہائی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس لیے کہ حبیب بن ابی ثابت مدلس اور انن، اور پھر اس کے اور یعنی حبیب بن ابی ثابت جو مدلس اور انن ہے، اس کے اور پھر اس کے شیخ، اس کے استاد کے درمیان جس شخص کا واسطہ ہے وہ ہے عمر بن خالد الواسطی۔ وہ یہ ایسا راوی بڑا معروف ہے جو کہ متروک بھی ہے اور متہم
کذب بالکذب ہے، یعنی اس پر جھوٹ کی تہمت بھی ہے۔ بہرحال من حیث المفہوم حدیث چونکہ پردے کے سلسلے میں ہے کہ جتنا اس کے جسم کو چھپایا جائے، خاص طور پر رانے اور اس کے اوپر چیزیں جو کہ متاثر کرتی ہیں ہر مرد اور عورت دونوں کو، تو ان سے اپنے آپ کو چھپائے رکھنا، یہ بہرحال اس موضوع میں یہ حدیث ہے، احتیاط کا اسی میں تقاضا ہے کہ اس کو چھپایا جائے، ظاہر نہ کیا جائے ران کو۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 3114 ون محمد بن جحش، محمد بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی معمر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا معمر پر، معمر رضی اللہ عنہ تھے صحابی، ان کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، وفاخذاہ مکشوفتان، اس حال میں کہ ان کی جو دونوں رانیں تھیں وہ کھلی ہوئی تھی، ننگی تھی۔ فقال، تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معمر، اے معمر، غط فاخذی کا، اپنی دونوں رانوں کو ڈھک لو، چھپا لو، فإن الفاخذین اورا، اس لیے کہ دونوں رانے جو ہیں یہ پردہ ہیں، ستر ہیں۔ تو یہ بھی حدیث اس معنی میں مفہوم میں ہے کہ رانے جو ہیں ان کو چھپانا اور ڈھکنا چاہیے۔ اور ویسے بھی عزیز طلبہ آپ کو علم ہے کہ مرد کی عورت کی دونوں رانے آپ ننگی کر دیں تو ہر اعتبار سے فتنے کے رونما ہونے کا بہت خدشہ ہے، تو اس لیے ان چیزوں کو صدً لذریعہ چھپائے رہنا ہی بہتر ہے۔ اور حدیثیں اتنی کثرت سے ہیں، اگرچہ کلام ہے ان کی اسناد میں کلام ہے، لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو ننگا رکھنے یا کرنے سے مفاسد اور مضرات جو معاشرے میں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ رواہ فی شرح سنہ، تو یہ حدیث جو ہے جو ابھی ہم نے مطالعہ کی ہے 3114، یہ سند کے اعتبار سے حسن ہے، یعنی صحیح ہے۔ اور الفاظ غط فخذی کا اس کا انڈرلائن کیجئے، ترجمہ ہے، مطلب ہے کہ اپنی رانے ڈانپ کے رکھو، ڈکو۔ آگے حدیث ہے 3115 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم التعریہ، کہ تم ننگے ہونے سے بچو، ایاکم والتعری، جیسے کہتے ہیں نا ایاکم والحسد، حسد سے بچو، ایاکم والکذب، اس سے بچو، اپنا جھوٹ سے بچو، تیسرا ایاکم والتعریہ، کہ ننگا ہونے سے بچو، برہنہ ہونے سے۔ فإن معکم من لا یفارقکم، اس لیے کہ بے شک تمہارے ساتھ وہ ہوتے ہیں جو تم سے جدا نہیں ہوتے۔ فإن معکم من لا یفارقکم الا عند الغائط، سوائے اس وقت کے جب تم قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے ہو، عند الغائط یعنی اس وقت اپنا سطر کھولتے ہو، ننگے ہو جاتے ہو، تو اس وقت وہ مخلوق آپ سے الگ ہو جاتی ہے، مراد فرشتے ہیں۔ من لا یفارقکم الا عند الغائط وحین یفضی الرجل الی اہلہ، اور اس وقت بھی جب جو آدمی ہے وہ اپنے اہل کے ساتھ مباشرت کرتا ہے، مجامعت کرتا ہے بیوی کے ساتھ، صحبت وغیرہ، اس وقت بھی وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ فاستحیوہم واکرموہم، تو تم بغیر ضرورت کے ان کو پریشان نہ کرو، ان سے حیا کرتے رہو، واکرموہم، اور ان کی عزت کرتے رہو۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ رواہ ترمذی سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ بہرحال اس کی حدیث کی اسناد جو ہے وہ ضعیف ہے، اس میں کوئی شک نہیں، حدیث ضعیف ہے۔ سند میں لیث بن ابی سلیم، لیث بن ابی سلیم راوی یہ ضعیف ہے، یا سلیم، لیث بن ابی سلیم، مگر مفہوم کے اعتبار سے واضح ہے کہ بلا ضرورت سطر کھولنا جائز نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے، دور آپ چھپ جاتے، نظر نہ آتے، یا آپ کسی ٹیلے کے پیچھے اوٹ میں ہو جاتے، تو آپ جب اس وقت تک اپنا سطر نہیں کھولتے تھے جب تک آپ بالکل زمین کے قریب نہیں ہو جاتے تھے۔ تو یہ بھی ضرورت کی بنا پر انسان کو چاہیے، آج کل انسان کے لیے بڑی سہولیات ہیں، تو اس اعتبار سے بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 3116 3116 ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ عنہا سے یہ روایت ہے، انہا کانت عند رسول اللہ،
کہ بے شک وہ یعنی جو خود راویہ ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ، وہ کہتی ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، وہ میمونہ تھا، اور ام المومنین حضرت میمونہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی خالہ ہیں، وہ بھی، یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں۔ اذ اقبل ابن ام مکتوم کے ناگہاں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آ گئے۔ فدخل علیہ، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت، احتجبا منہ، ان دونوں سے جو ام المومنین تھیں، ان دونوں سے فرمایا احتجبا منہ، کہ اس سے آپ پردہ کریں، احتجبا منہ، اس سے آپ پردہ کریں۔ فقلت، تو میں نے کہا، کون کہہ رہی ہیں؟ ام سلمہ جو راویہ ہے، کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، الیس هو اعمی لا یبصرنا، کیا وہ اندھا نہیں ہے جو کہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم تو اندھے ہیں، وہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے، ہم کیوں پردے کیسے کریں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افعم یاوانی انتما تبصرانہ، افعم یاوانی انتما، کیا تم دونوں اندھی ہو؟ افعم یاوانی، کیا اندھی ہو تم؟ انتما، تم دونوں، تبصرانہ، تم دونوں تو اس کو دیکھ رہی ہو۔ رواه احمد و ترمذی و ابو داود، امام احمد، امام ترمذی، امام ابو داود تینوں نے اس حدیث کو ذکر کیا اپنے کتب حدیث میں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے یعنی فرمایا کہ وہ نہیں دیکھ رہے تو تم تو ان کو دیکھ رہی ہو نا، دیکھ سکتی ہو، اس لیے تم میں بھی چاہیے کہ تم بھی حجاب کرو اس سے، انہیں نہ دیکھو۔ اچھا جی، تو سب سے پہلے تو عزیز طلبہ، یہ جو حدیث ہے بڑی معروف ہے، اور لیکن اس حدیث میں کلام بھی کیا ہے علماء نے، اور بعض نے اس کو صحیح بھی کہا ہے۔ بہرحال اسی لیے علماء میں اختلاف ہوا ہے، تو وہ میں تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں اس حدیث کے سلسلے میں۔ بڑی اہم حدیث ہماری عملی زندگی کے اعتبار سے کہ کیا عورت جو ہے وہ مرد کو دیکھ سکتی ہے کہ نہیں دیکھ سکتی۔ جس طرح کہ مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ عورت کو نہ دیکھے، غیر محرم مرد عورت کو یا غیر اجنبی عورت کو، بالغ عورت کو مرد کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، تو کیا ہے بالکل اسی طرح عورت کو بھی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ حدیث سامنے ہمارے، سب سے پہلے تو یہ سن لو کہ یہ حدیث جو ہے، بعد نے کہا ہے کہ یہ حدیث اس کی اسناد حسن ہے، یہ حسن کے درجہ سے کم نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے، افعم یوان انتما، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا تم دونوں نابینا ہو؟ ہاں جی، تو حدیث کے ظاہر سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو بھی غیر مرد کی طرف دیکھنا حرام ہے، کیونکہ آپ نے روک دیا دونوں کو، ام المومنین تھی، اور ویسے بھی یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ ام المومنین کے دل میں، جو کہ تقوی اور ایمان کی انتہا میں تھی، نبی کی گھر والیاں، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کو روکا، اور بعد نے اسے فتنہ کی حالت کے ساتھ خاص کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمائی تاکہ بسا اوقات معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ واقعی عورتیں جو ہیں اگر مرد کو دیکھیں تو فتنہ رونما ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو عورتوں کو چاہیے کہ اس حالت میں وہ مرد سے اجتناب کریں، ان کی طرف نہ دیکھیں۔ اس نیت سے دیکھنا مرد کو ان کے لیے یہ ناجائز ہے۔ تو یہ حدیث اس وقت کے لیے ہے کہ جب عورت مرد کو دیکھے اپنا اس میں دلچسپی لیتے ہوئے، اس لیے کہ صحیح حدیث میں عورتوں کا اجنبی مردوں کی جانب دیکھنا ثابت ہے، صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس حدیث میں کلام ہے، اس حدیث کی صحت یعنی صحت کے اعتبار سے حدیث صحیح نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، جائز ہے کہ وہ مردوں کو دیکھ سکتی ہیں۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں عورتیں مسجدوں اور عیدگاہوں میں بھی نماز کے لیے حاضر ہوا کرتی تھیں بڑی کثرت سے،
اور آپ انہیں حکم بھی دیتے تھے کہ عید کے لیے حاضر ہو، تو لازمی بات ہے کہ ان کی نظر مردوں پر پڑتی ہوگی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو لازمی بات ہے کہ انہیں مساجد اور عیدگاہ سے آنے سے بھی روک دیا جاتا۔ لہٰذا زیر مطالعہ حدیث جو ہے یہ تقویٰ اور ورع پر محمول ہے۔ تقویٰ اور ورع اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کی طرف ٹکٹکی باندھ کر غور سے نہ دیکھے، خواہ اس کی نیت اچھی کیوں نہ ہو۔ یہ تقویٰ اور ورع کی بازور ہے، وگرنہ ممانعت نہیں ہے۔ واللہ اعلم وعلم بالصواب۔ اور اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ آج کا ہمارا یہ درس اللہ کی توفیق سے اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق دے اور آگے منوان اس کو کنوے کرنے کی بھی۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم وعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء۔